سب سے پہلے میں آپ میڈیا اور پریس کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی ہماری جو پریس کانفرنس ہے یہ ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دورہ ہے، اور بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے صوبے میں آج ایک ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پہلے اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ہمارے پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب 16 تاریخ سے اس صوبے کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کا شیڈول جو ہے 16 تاریخ کو ایبٹ آباد ہے، 17 تاریخ کو مردان ہوتی باغ ہے، 18 پشاور میں سرتاج دورانپور پہ ہے، اور 19 کو کوئی فنکشن نہیں ہے، 20 کو نوشہرہ میں خٹک باغ طارق خٹک صاحب کے پاس ہے، 21 کو دیر میں جلسہ ہے، اور 22 کو چترال میں جلسہ بھی ہے، اور یہ 2 جلسے ہیں، باقی ورکر کنونشنز ہیں۔ یہ جیسی ہی الیکشن کے ڈیٹ اناؤنس ہوئی، چیئرمین صاحب کا دورہ پارٹی کو موبلائز کرنے کے لیے ہے اور پارٹی کو گائیڈ لائن دینے کے لیے ہے کہ آئندہ کا عمل کیا ہوگا، اس میں وہ اپنی تمام ترجیحات الیکشن کے حوالے سے دیں گے، الیکشن اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور اس سلسلے میں نے آج آپ لوگوں کو تکلیف بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2-4 باتیں اور بھی آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے، کہ یہ بات صد عام ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی بشمول کچھ اور پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ ہمارے مرکزی ترجمان فیصل کریم کنڈی انہوں نے ایک بات کی کہ لیول پلینگ فیلڈ، تو میرے خیال میں ایک پارٹی کے اور ترجمان نے کہا تھا کہ ایون فیلڈ، تو ایون فیلڈ کی بات نہیں ہو رہی، لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے ماضی میں ڈنڈے کے زور پہ یا زبردستی یا پچھلی 18 کی جو الیکشن تھے اس کو جیسے کروایا گیا ہے، تو میرے خیال میں اگر اس طریقے سے دوبارہ یہ دہرایا گیا اس سلسلے کو، تو میرے خیال میں اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے، یکساں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے کہ ابھی ایک نئی پارٹی نکل آئی ہے اور وہ یہ کہہ رہی کہ ہمیں اگر موقع دیا جائے، تو وہ دونوں صاحب 5 سال اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو رہے، 5 سال میں انہوں نے صوبے کی خدمت نہیں کی، تو ابھی آگے کیا خدمت کریں گے؟ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں پہلے بھی کئی دفعہ پریس کانفرنس میں یہ بات کر چکا ہوں کہ صوبے کے 3-4 ایسے مسائل تھے جن کا ابھی تک کوئی حل نہیں ہوا۔ پچھلی پریس کانفرنس میں نے یہ کہا تھا، سپریم کورٹ سے استدعا کی تھی کہ بلین ٹری سونامی، BRT اور مولف جبا، یہ 3 ایسے کیس ہیں اگر ان کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو میرے خیال میں احتساب نام کی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر میاں صاحب کچھ دن جیل میں گزار لیتے میرے خیال میں ان کا قد کاٹ بڑھ جاتا۔ اب جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ لوگ کہہ رہے ہو، تمام ہماری سوشل میڈیا کی ٹیمیں، الیکٹرانک میڈیا، یہ ساری یہ باتیں کر رہی ہیں، تو ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ یہ اس ملک کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد گیا تھا مولانا صاحب سے ملنے کے لیے، میرا تو یہی خیال تھا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ NRO مانگنے گئے ہوں، لیکن 5 سال میں انہوں نے جو کردار کشی کی ہے تمام پارٹیوں کی، ایک GUI کی نہیں، پاکستان پیپل پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی، ANP کی، اب وہ بیٹھ کے دوبارہ بات چیت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے صوبے کی نہ روایات ہے، نہ اس سے پہلے صوبے میں یہ روایت رہی ہے جو پچھلے گورنمنٹ میں انہوں نے کیا ہے، جو انہوں کی کرتوت ہے، صوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ قرضہ اربوں سے کھربوں روپے پہ چلا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب پھر ایک نیا شوشہ نکالا گیا ہے، ایک نئی سسٹم کو چلایا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں ابھی تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جو نیا سسٹم چلانے جا رہے تھے وہ بالکل فلاپ ہو گیا ہے۔ لہٰذا انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں، لیکن احتساب ہو تو
یکساں ہو. یک طرفہ احتساب قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کی گزارشات کرنا چاہتا تھا اور بہت بہت مہربانی. اللہ ہم لوگوں کو خوش رکھیے. تھینک یو ویری مچ.